1 मिलियन की कोई चीज़ बुक की, अब 6 महीने के टाइमिंग में यन अप डाउन हुआ या डॉलर अप डाउन हुआ तो वो क्या करेंगे, आपसे 10 के 10.5 मांग लेंगे कि नहीं यार अब तो इतने मारी, तो यू हैव टू पे। जितनी भी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं उस पर तो फिर भी बार्गेनिंग हो सकती है, लेकिन जो कि मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी प्राइस तो फिक्स्ड होती हैं और वो आपसे गाड़ी के पैसे पहले लेते हैं, हमारे पैसों से गाड़ी बनाते हैं और फिर 3 महीने बाद वही गाड़ी हमें डिलीवर करते हैं। अगर हम यहाँ की कंपनीज़ की बात करें तो वो आपको पोस्टपोन करते जाते हैं, रोज़ लेम एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि आपकी गाड़ी रेडी है, बस कल आपको रिसीव हो जाएगी, परसों रिसीव हो जाएगी। ड्यूटी बिल्कुल कम होनी चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तानी गाड़ियाँ जो है वो वैसी नहीं चलती जैसे बाहर की गाड़ियाँ चलती हैं। वेलकम बैक जी। ऑटो इंडस्ट्री, मोटर इंडस्ट्रीज के हवाले से बात हो रही है। चक्कर साहब, सवाल तो खैर बेतहाशा है, वो फ्रस्ट्रेशन इतनी हो चुकी है क्योंकि मौका बड़ा कम मिलता है लोगों को समझने में कि वजह क्या है, आखिर क्या पीछे चल रहा है। सर, दो चीजें हमारी मोटर इंडस्ट्री में, शहजाद साहब भी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे, एक ऐसी मोटर में प्रोडक्ट जो कि सबसे छोटी गाड़ी तस्वुर भी की जाती है, हर घर की जरूरत भी है, हर घर में देखी भी जाती है, अगर उसी की प्राइस अगर देख ली जाए और सेकंड हैंड जो जापानीज गाड़ी हैं उनकी बात कर ली जाए, जो फैसिलिटीज हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो उसमें देखा जाता है, वो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। कितना पूछना मैं ये चाह रहा हूं सर, प्राइसेस का इतना डिफरेंस, पाकिस्तान में रहने वाले प्राइसेस जो है किसी भी प्रोडक्ट के, उससे कई गुना ज्यादा पे कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? बाकी मुल्कों में वही चीज या तो पाई नहीं जाती है, इंतहाई कम से अब सस्ती पाई जाती है, उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी मेंटेन है। अल्लाह माफ करे, जो एक हाई मार्क गाड़ी जो कि अब हम सब जानते हैं इस साल जो लॉन्च भी हुई, लोगों को बड़ी पसंद भी है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है उसको लेकर जो शिकायत आ रही हैं, जिस तरीके से असेंबल करते हुए उसके अंदर जो उनकी जो लोगों को अब कंप्लेंट्स आ रही हैं, इतने पैसे देने के बावजूद भी वो मीट नहीं करते वो स्टैंडर्ड, क्यों? क्या सादगी, क्या शेर है कि मीर की सादगी, तो कैसे सादगी से आपने ये सवाल पूछा। बात यह है कि अगर आप तकरीबन लगातार तवातर से देखेंगे, जो भी गवर्नमेंट आती है ना, वो सबसे पहले ये कहती है कि हमने यूज्ड गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाज़त दे देनी है, यानी पहले जो पता वो फेंका जाता है। ये भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन से भी आ जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से भी आ जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बातचीत चलते चलते सारे राज़ी हो जाते हैं और जैसे जैसे रवाज है इसी तरीके से चलता रहता है। अब बात यह है कि मैं एक मिसाल आपको ये देता हूँ कि इंडिया में भी ये गाड़ियाँ बनती हैं, टोयोटा भी बनती है, होंडा भी बनती है। आप देखें वहाँ पर उन्होंने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया। मैं सिर्फ आपको प्राइसेस शेयर करता हूँ आपके साथ ताकि ये आपको स्क्रीन पर भी नज़र आती है। ये इस वक्त होंडा गाड़ी है, उनकी उसका नाम है होंडा ब्रायो, अपना नाम है, 4,80,000 रुपये की है, ठीक है। होंडा एमेज 5,70,000 की, होंडा जैज़ 5,98,000 की, होंडा मोबिलो 7,54,000 की, होंडा सिटी सिर्फ 9 लाख रुपए की। ये वो गाड़ियाँ जो इस वक्त आपको अवेलेबल हैं, अगर आप वेबसाइट पर चले जाएं और ख़रीदना चाहें तो इस वक्त ये अवेलेबल है। अब इनकी प्राइसेस हमारी सुजुकी से भी कम है और क्वालिटी भी उतनी स्टैंडर्ड नहीं है जो हमें मिल रही है। वो क्वालिटी इसलिए कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया ना, यहाँ पर तो असेंबली हम बना रहे हैं। ये मैं शफकत साहब, इसमें मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। जी। हमें सुजुकी मेहरान पिछले 20 साल से दी जा रही है और पेपरों में वो हर साल मॉडल बदल देते हैं, लेकिन चीज़ वही दी जा रही है। कभी उसकी स्टेयरिंग चेंज कर देते हैं, कभी उसकी लाइट चेंज कर देते हैं। आपकी इतला के लिए मैं अर्ज़ करूँ कि जो इंडिया की जो आपने बात की, वहाँ 800 सीसी की जो अल्टो है ना, वो 2,50,000 रुपए की है और 1000 सीसी की जो अल्टो है वो 3,20,000 रुपए की है। और अगर हम पाकिस्तान की गाड़ियों के हिसाब से जो लोकल हमारी असेंबल्ड गाड़ियां हैं, एक तो वो आप ये समझ लें कि वो हमें जो इंडिया में मिल रही है वो 2017 मॉडल मिल रहा है, और ये वो गाड़ी है जो जापान ने 1987, 86, 87 में डिसकंटिन्यू कर दी है। आज तक हमें वो जो है वो मॉडल चेंज कर करके जो है वो गाड़ी दी जा रही है। लोगों से जो पैसा लिया जा रहा है वो 2017 मॉडल का लिया जा रहा है, लेकिन जो लोगों को गाड़ी दी जा रही है वो 1986-87 में जो डिसकंटिन्यू हो चुकी है वो गाड़ी दी जा रही है। अच्छा शहजाद साहब, असल में बात वही मैं कहूँगा। एक सेकंड, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये तारकीन वतन होते हैं, उनके ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ होती हैं 3 साल या 4 साल की, ज़ाहिर है कि वो तो उनके पास तो मुफ्त होती है, वो तो लेकर आना चाहते हैं, उसके ऊपर क्यों पाबंदी? पहले तो थी कि 5 साल तक ले सकते थे, उसको कम करके आप शायद 3 साल कर दिए। अब 3 साल कर दिए, वो भी ये जो लोकल असेंबलर माफिया है उनके कहने पे हुकूमत पाकिस्तान ने की, क्योंकि ये जापानीज़ हुकूमत से प्रेशर दिलवाते हैं। और लास्ट ईयर मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं मीटिंग में था इस्लामाबाद में,
اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ہماری میٹنگ کرنے سے پہلے جو ہے پاکستان میں جو ہمارے جاپان کے سفیر ہیں وہ ہم سے پہلے کی جو میٹنگ ہے اس کو اٹینڈ کر کے نکلے ہیں، جبکہ یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ جناب ان کو 5 سال کی پچھلے سال 5 سال پرانی گاڑیوں کی اجازت دے دی جائے گی، کیونکہ لوکل اسمبلر کو سمجھا کے گورنمنٹ تھک گئی تھی. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اب تو جو ہمارے جاپنیز لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم جو بھی چاہیں گے وہ ہم کریں گے. آپ دیکھیں نا کہ یہ کتنی ہماری بدنصیبی کی بات ہے کہ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں پاکستان، لیکن ہم اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو ہم گاڑیاں کیا دے رہے ہیں اور کس پرائز میں دے رہے ہیں، اور وہ بھی اسمبلڈ شدہ گاڑی. یہ بڑا المیہ ہے. میں پچھلے کئی سالوں سے جو بھی حکومتیں ہیں ان کو میں بتاتا آیا ہوں کہ یہ طریقہ کار نہ ہونا چاہیے. طریقہ کار ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان عوام اور حکومت کے خزانے میں پیسہ آنا چاہیے، اور عوام کو آج گاڑی جو ہے نا، شفقت صاحب میں ایک بات بتاؤں، آج گاڑی نیسسری ہے، لگژری نہیں ہے. لیکن انہوں نے آج تک وہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ لگژری ہے. اور میں خدا کے لیے حکومت کو اور ان لوگوں سے میں کہتا رہا ہوں کہ آج ہر گھر کی ضرورت ہے جس کے 3-4 بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، وہ موٹر سائیکل پہ سفر نہیں کر سکتے. آج سوزوکی کو 30 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا. اچھا حسن، بات یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری میں جو بیسک پالیسی رہی ہے آج تک اور فلسفی رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ یہاں پر جو انڈسٹری ہے وہ پنپ سکے، اور یہی پالیسی لگاتار آتی رہی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں میں کمپٹیشن کا رجحان ختم ہو رہا ہے. ان کو پتہ ہے کہ باہر سے چیز نہیں آ سکتی ہے. تو آج کہا یہ جاتا ہے کہ سوائے کپڑے کے جو ہم کاٹ شاٹ کر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، کوئی ایک بھی چیز نہیں ہے جو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکے، بیچ سکے. حتیٰ کہ نیڈل تک ہم نہیں بنا سکتے ہیں. اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو کرچز کے سہارے کھڑا کرنے کی کوشش کی. اب یہی طریقہ کار یہ ہوا ہے کہ جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے، ہم نے یہاں پر ان کو انسینٹیو دیا کہ آپ ادھر آ جائیں، انویسٹمنٹ کر لیں. ان کے ساتھ ایک ہوتا ہے ڈیلیشن پروگرام ہوا کہ آپ نے جو سامان باہر سے خریدنا ہے یا امپورٹ کرنا ہے وہ آہستہ آہستہ کم کر کے یہاں تیار کرنا ہے آپ نے. تو وہ ڈیلیشن پروگرامز پر کس حد تک عمل ہوا یہ ابھی ہم جیسے جیسے پروگرام چلتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. لیکن انجن، چیسز، یہ سارا کچھ بنایا یہاں سے آتا ہے. یہاں ہوتا کیا ہے کہ صرف اس کی اسمبلی ہو جاتی ہے، جو پیچ ہوتے ہیں، جو سیٹیں ہوتی ہیں وہ رکھ دی جاتی ہیں. تو لیکن اس کے ساتھ آپ امپورٹ گاڑیاں جو امپورٹڈ ہوتی ہیں، یوزڈ گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ سستی تقریباً ہوتی ہیں. اس کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں. یعنی سب سے پہلے تو اس کے اوپر بڑا ہائی ٹیرف ہے. پہلے تو WTO نے کہا تھا کہ آپ 25% سے کسی چیز کے اوپر ڈیوٹی نہیں لگا سکتے ہیں. انہوں نے ایگزمپشن مانگ لی کہ نہیں، ہماری انڈسٹری کی اس کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جس پر انڈسٹری ہے، جیسے کاسٹک سوڈے پر پروٹیکشن دی ہوئی ہم نے. تو اس کی وجہ سے اس وقت اگر آپ نے سوزوکی بھی منگوانی ہو تو اس پر $5,500 ڈیوٹی ہے. یہ ڈیوٹی جیسے جیسے اس کی کیپیسٹی بڑھتی جاتی ہے، یہ بڑھ کر $18,000 تک بھی پہنچ جاتی ہے. اب یہ بات ہے، اب اس کے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو بڑے سنجیدہ ہمارے اخبارات ہیں انہوں نے کہا جی اگر آپ نے گاڑی آج خریدنی ہو تو 6 مہینے کے بعد آپ کو اس کی ڈیلیوری ملے گی. سر، اور میں جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا بھی میں تعارف یہاں پہ میرے خیال سے کرا دوں. شہزاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ چیئرمین ہیں آل پاکستان آبرجو ایسوسی ایشن کے، اور جتنے بھی یہ سوالات ہیں جو کہ خدشات کا بھی ہم اظہار کر رہے ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ سر سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. شفقت صاحب، آپ جو سوال ریز کرنا چاہتے ہیں شہزاد صاحب کے لیے. شہزاد صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں، اس سے جو یوزڈ گاڑیاں ہیں، اس سے کیا لوکل انڈسٹری کو کوئی کسی قسم کا خطرہ ہے کہ وہ آنے نہیں دیتے اس کو، یوزڈ گاڑیوں کو؟ دیکھیں شفقت صاحب، میں آپ کو بتاؤں بالکل بھی خطرہ نہیں ہے، بلکہ ہم تو ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. میں صرف تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ملک کی ضرورت کیا ہے. ہمارے ملک کی ضرورت ہے 5.5 لاکھ گاڑیاں، 2.25 اور 2.5 لاکھ کے قریب یہ اسمبلڈ کر رہے ہیں. 60-70 ہزار گاڑیاں ہم یوز کار امپورٹ کر رہے ہیں. اچھا، یہ تقریباً شہزاد صاحب ایک سیکنڈ، آپ نے لفظ استعمال کیا کہ اسمبلڈ کریں، یعنی یہ مینوفیکچرنگ نہیں کرتے، اسمبلی کرتے ہیں یہاں پر؟ نہیں، یہ مینوفیکچر نہیں ہے. میں آپ کو وہی، جب آپ کے جو بہت سارے سوالات ابھی آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ باتیں آ گئی ہیں
کہ ہمارے ملک میں ڈیلیشن پروگرام جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. ہمارے لیے بڑی بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ جو سوزوکی کے ساتھ ڈیلیشن پروگرام پر 1984-85 میں سائن ہوا تھا اور اس میں ویری کلیئرلی لکھا ہے کہ آئندہ 5 سال بعد ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں آئے گی. یعنی 90-91 میں یہ ہمارے ملک میں مینوفیکچرنگ ہو جانی چاہیے تھی, لیکن ہماری بدنصیبی رہی اور جو بھی حکومتیں وقت آتے رہے وہ ان کو مراد دیتے چلے گئے اور وہ آخر کار جو ہے وہ ہمیں ڈیلیشن پروگرام کو ختم کرنا پڑا. اچھا اب ہمارے ملک میں ٹریڈنگ ہے. آپ سے پوچھتے جائے نا کہ ہر حکومت آتی جائی وہ ان کو مراد دیتی رہی, اس کی مجبوری کیا تھی کہ وہ مراد ان کو دیتی رہی؟ بات یہ ہے کہ مراد تو دو ہی شکلوں میں دی جاتی ہے کہ یا تو وہ کچھ وزراء کی اپنی انڈسٹری ہو یا پھر بیک چلتا ہو. تو یہاں وہ بیک چلتا رہا اور یہ 3 لوکل اسمبلر جو جاپانی مافیا ہے یہ لوٹ مار کرتے رہے اور یہ اس قدر لوٹ مار کرتے رہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کا آپس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. ان کی اجارہ داری یہاں تک قائم ہے کہ جو سوزوکی بناتا ہے وہ ٹوئٹا نہیں بناتا, جو ٹوئٹا بناتا ہے وہ ہونڈا نہیں بناتا. انہوں نے کہا جی ادھر کوئی آ ہی نہیں سکتا, نہ ہم کسی کو آنے دیں گے, جتنا لوٹنا ہے لوٹیں. دیکھیں بزنس مین بزنس کریں, ہمیں کوئی گلا نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے, لیکن اب لوٹ مار آج یہ اتنا برا دور چل رہا ہے شفقت صاحب کہ لاسٹ اگر میں 35 سال کا آپ کو اگر اس کی پوری آٹو موبائل کی اگر میں یہ لوکل اسمبلروں کی کارکردگی دکھاؤں اور آج میں آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان میں اسمبلڈ ہونے والی گاڑی کوئی بھی گاڑی آج کمپنی پرائز میں موجود نہیں ہے. آج تمام گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے اور اتنی زیادہ بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے کہ جب سے یہ وجود میں آئے آج تک اتنی بلیک مارکیٹنگ کبھی نہیں ہوئی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا جی بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے, بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی اپنی بکنگ کراتا ہے اس نے پیسے دینے ہوتے ہیں تو وہ کیا ٹرانسفر کر دیتا ہے پھر پرائس کو, کیونکہ جب ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس پر پھر ود ہولڈنگ ٹیکس دوبارہ لگتا ہے, تو یہ کیسے ہوتا ہے, یہ سارا چکر کیسے چلتا ہے؟ دیکھیں یہ طریقہ کار ان کا بڑا سیمپلی ہے کہ اگر آپ اور میں جائیں گے تو اول تو آپ کو بکنگ نہیں ملے گی. ان کا انویسٹر ہے, انویسٹر جو ہے وہ اپنی گاڑیوں کی بکنگ ڈالتا ہے. ان کے پاس ایک سسٹم ہے, ایک نام ہے پرائٹی میں ان کا جو پرنسپل ہے, یعنی اگر ٹوئٹا ہے یا سوزوکی ہے یا ہونڈا ہے, وہ اپنے آتھرائز ڈیلر کی جو انویسٹر کی جو گاڑیوں کی بکنگ ہے وہ اوپن دیتا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ اس وقت گاڑیوں کے پرائز جو بھی گاڑیوں کے پرائز ہے, فرض کریں گے ایک کرولا آپ نے بک کرائی ہے GLI 18,62,000 روپے کی, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ فائلر اور نان فائلر کے لیے آپ سے پیسے الگ لے رہے ہیں, جبکہ یہ اس گاڑی کے اندر انکلوڈ ہونا چاہیے تھا. اب اگر فائلر ہیں آپ تو آپ کو جو ہے وہ 75,000 دینے ہیں, اور اگر نان فائلر ہیں تو آپ کو 1.5 لاکھ دینا. یہ بھی پبلک کی جیب سے دے رہے ہیں, یہ اپنے پروفٹ سے نہیں دے رہے, یہ اپنا جو کاروبار کرے اس سے نہیں دے رہے. اچھا اس وقت آپ کا جو سوال ہے کہ بکنگ کیسے کی جاتی ہے, شہزاد صاحب آپ نے کہا ہے کہ یہ بکنگ اوپن کر دیتے ہیں, کیا اوپن بکنگ پاسبل ہے کہ مثلا ان کا کوئی فیصل آباد میں کوئی ان کی اپنی شو روم ہے یا جو بھی ان کی ایجنٹس ہے وہ ہے, یا کسی سائیوال میں ہے یا حیدرآباد میں ہے, وہ کر سکتا ہے ایسا یا کسی کے نام پر وہ کرنی پڑتی ہے؟ دیکھیں آپ کے لیے اور میرے لیے تو نہیں ہوگا, لیکن جو انویسٹر ہے جس سے یہ آدھا پروفٹ لے لیتے ہیں گاڑی کا پروفٹ کا, جو 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد یہ گاڑی دیتے ہیں, اس پہ جو بلیک مارکیٹ میں گاڑی بکتی ہے اس پہ ویری کلیئرلی یہ 50% رکھ لیتے ہیں اور وہ سب کچھ کر کے دے دیتے ہیں. جس کے نام پہ پیپر چاہیے ہوتے ہیں اس کے نام پہ پیپر بھی آ جاتے ہیں, ٹھیک, تاکہ بعد میں کوئی بیل کنزیومر اس طریقے سے پیسے جو وہ گھیرے بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے.